السلام علیکم۔ فرسٹ ایئر ایسوسیٹ ڈگری اینڈ بی ایس کے اسٹوڈنٹس آن لائن اپلائی کے لیے وزٹ کریں admission.hed.gkp.pk کی ویب سائٹ پہ۔ آپ کے پاس ایک پیج آئے گا، اوپن ہوگا۔ اس میں دو آپشن ہیں، ایک ہے لاگ ان، ایک ہے کریٹ اکاؤنٹ۔ اگر پہلے سے اکاؤنٹ بنا ہے تو آپ نے لاگ ان کو کلک کرنا ہے۔ اگر فرسٹ ٹائم اپلائی کر رہے ہیں لائک انٹر کے اسٹوڈنٹس جیسے فرسٹ ٹائم کریں گے، میں بھی ایسوسیٹ ڈگری یا بی ایس والوں نے لاسٹ ایئر اکاؤنٹ بنایا ہو، ان کو سیف ہوگا، یاد ہوگا، تو وہ لاگ ان کریں۔ اور جو فرسٹ ٹائم بنا رہے ہیں انہوں نے کریٹ اکاؤنٹ کو کلک کرنا ہے۔ یہاں پہ اپنا وہ موبائل نمبر دیں جو ہر وقت آن رہے گا، کیونکہ آپ کی میرٹ لسٹ انفارمیشن، آپ کے جیز کیش میں پیسے جمع ہونے کی ویریفیکیشن میسیج، یہ سارے آپ کو اس نمبر پہ میسیج موصول ہوں گے۔ اگر موبائل نمبر آپ نے غلط دیا تو اس صورت میں آپ کی اپلیکیشن ضائع ہو جائے گی، آپ کو نئے سرے سے دوبارہ سارا پروسیس کرنا ہوگا۔ سو بہت کیئرفلی وہ موبائل نمبر دیں جو آن رہتا ہو۔ موبائل نمبر دینے کے بعد پاسورڈ انٹر کریں، کوئی بھی 8 ڈیجٹ یا 8 کریکٹرز آپ نے اس میں ڈالنے ہیں۔ اس کے بعد میتھس کے ایزی سے کویسچن کا آنسر دیں اور کریٹ اکاؤنٹ کو کلک کریں۔ اس کے بعد آپ کے پاس پرسنل پروفائل اوپن ہو جائے گی، جس کی رائٹ ہینڈ سائڈ پہ آپ کو ساری ڈیٹیلز گیون ہے کہ آپ نے اس میں کیا کیا انٹر کرنا ہے۔ بہت کیئرفلی انٹر کرنا ہے، غلط انفارمیشن کی صورت میں پھر آپ کی غلط انفارمیشن سیف ہوگی اور وہ چینج نہیں ہو سکتی۔ یہاں پہ آپ نے اپنا نیم انٹر کرنا ہے، ایئر آف برتھ، ساری انفارمیشن اس میں دیں۔ اور خیال رکھیں یہ جو اسٹیرک ہے یہ مینڈیٹری انفارمیشنز ہیں، ان کو آپ نے ضرور فل کرنا ہے، اس کے بغیر پروسیس کنٹینیو نہیں ہوگا۔ جس پہ اسٹیرک نہیں ہے اگر وہ فل کریں تو بھی ٹھیک ہے، نہیں کرتے تو وہ آپشنل ہے۔ کمپلیٹ فارم کو فل کریں۔ فل کرنے کے بعد سیو پرسنل پروفائل کو کلک کریں۔ آپ کو ایک میسیج شو ہوگا، پلیز میک شیور یو انٹرڈ کریکٹ انفارمیشن، یو ول ناٹ بی ایبل ٹو چینج اٹ، کلک کینسل ٹو ریویو۔ آپ نے ٹھیک انفارمیشن فل کرنی ہے، غلط انٹر کرنے کی صورت میں اگر آپ اس کو اوکے کر لیتی ہیں تو بعد میں وہ چینج نہیں ہوگی۔ تو ایک دفعہ اس کو سارا چیک کریں، ٹھیک ہے تو پھر اس کو اوکے کر دیں۔ آپ کے پاس ایک میسیج آئے گا، آپ کا اکاؤنٹ بن چکا ہے۔ اگر آپ انٹر میں ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں تو اپلائی فار انٹرمیڈیٹ پہ کلک کریں، بی ایس کے لیے اپلائی فار بی ایس ایڈمیشن کلک کریں، اینڈ اپلائی فار ایسوسیٹ ڈگری پروگرام۔ اگر آپ نے ایسوسیٹ ڈگری میں اپلائی کرنا ہے تو پھر آپ کلک کریں گے اپلائی فار ایسوسیٹ ڈگری پروگرام ایڈمیشن۔ ابھی چونکہ فرسٹ ایئر کے ایڈمیشن کنٹینیو ہے تو ہم کلک کریں گے اپلائی فار انٹر ایڈمیشن۔ اب آپ کی یہاں پہ میٹرک پروفائل اوپن ہوگی، جو ایسوسیٹ ڈگری یا بی ایس کے لیے کریں گے تو ان کی انٹرمیڈیٹ پروفائل اوپن ہوگی، اور وہ آپ یہاں سے سلیکٹ بھی کر سکتے ہیں، لیکن کیونکہ آپ نے وہاں پہ اس کو اوکے کیا، کلک کیا، تو یہاں پہ آلریڈی میٹرک پروفائل انٹر ہو گئی۔ ساتھ ساتھ رائٹ ہینڈ سائڈ پہ ساری ڈیٹیلز کو دیکھیں، ان ساری فیلڈز کو فل کرنا ہے۔ آپ نے ابھی جو ایگزام پاس کیا، کس سبجیکٹ میں آپ نے پاس کیا ہے، پروونس کیا تھا آپ کا، بورڈ کون سا ہے وہ یہاں سے آپ نے سلیکٹ کرنا ہے، سیشن کیا ہے، اینول ہے یا سپلی ہے، پاسنگ ایئر، آپ کا جو بورڈ رول نمبر ہے، آپ کے جو مارکس آپ نے obtain کیے، ٹوٹل مارکس بہت کیئرفلی انٹر کرنا ہے، کیونکہ اسی کی بیس پہ میرٹ لسٹ میں نام آئے گا۔ اگر آپ نے غلط مارکس لکھے تو وہ پھر کالج اس کے لیے رسپانسیبل نہیں ہوگا، کوئی بھی غلط انفارمیشن اس میں نہیں دینی۔ سو بہت کیئرفلی ان ساری فیلڈز کو فل کرنا ہے۔ حافظ قرآن کا مطلب ہے کہ اگر آپ نے قرآن پاک کو حفظ کیا ہے، زبانی یاد کیا ہے، تو آپ حافظ قرآن ہیں، آپ اس کو یس کریں۔ اکثر اسٹوڈنٹس انہوں نے قرآن پاک کو حفظ نہیں کیا ہوتا لیکن صرف تفسیر پڑھی ہوتی ہے اور وہ اس کو یس کرتے ہیں، تو وہ ایلیجیبل نہیں ہے اس کے لیے۔ اگر قرآن پاک کو حفظ کیا ہے دین آپ نے اس کو یس کرنا ہے، ادروائز
اس کو نو کرنا ہے۔ انفارمیشن انٹر کرنے کے بعد آپ نے سیو انفارمیشن پہ کلک کرنا ہے۔ آپ کی اکیڈیمک انفارمیشن بھی سیو ہو چکی ہے، آپ کو میسیج آ گیا اکیڈیمک انفارمیشن ہیز بین سیوڈ سکسیزفلی۔ یہاں پہ آپ اپنی ساری ڈیٹیلز کو چیک کرنے کے بعد سیو پرسنل پروفائل کو کلک کر دیں۔ اوکے، یہاں پہ آپ کی پرسنل پروفائل بھی سیو ہو چکی ہے، آپ کی اکیڈیمک پروفائل بھی سیو ہو چکی ہے۔ اب آپ نے جس کالج میں ایڈمیشن لینا ہے تو اس کے لیے کلک کریں نیو ایڈمیشن۔ اوکے، اب آپ کے پاس آتا ہے نیو ایڈمیشن ریکویسٹ۔ آپ نے جس کالج میں ایڈمیشن لینا ہے اس کا ڈسٹرکٹ سلیکٹ کریں۔ یہاں پہ وہ کالجز کے نام شو ہوں گے جنہوں نے ایڈمیشن اناؤنسمنٹ کر لی ہے، اس کو سلیکٹ کریں۔ کس سبجیکٹ میں ایڈمیشن کرنا ہے، کس پروگرام میں ایڈمیشن کرنا ہے، انٹر میں یا اے ڈی میں یا بی ایس میں۔ ابھی کیونکہ کالجز نے انٹر اناؤنس کیا ہے تو صرف انٹر شو ہو رہا ہے، جب اے ڈی اور بی ایس بھی اناؤنس کیے جائیں گے تو وہ بھی یہاں پہ پھر آپ کو شو ہوں گے۔ پروگرام سلیکٹ کریں جس میں آپ نے ایڈمیشن لینا ہے، سبجیکٹ گروپ سلیکٹ کریں۔ اس کے بعد آپ کے پاس آتے ہیں کوٹاز۔ ابھی کوٹا کیا ہے، کوٹا ڈیٹیل بہت سے اسٹوڈنٹس کو نہیں پتہ۔ اس میں سب سے پہلے ہے ڈسٹرکٹ لوکل۔ ڈسٹرکٹ لوکل مینس کہ اگر جس ڈسٹرکٹ میں کالج ہے جس کے لیے آپ ایڈمیشن اپلائی کر رہے ہیں وہاں اسی ڈسٹرکٹ کا ڈومیسائل ہونا چاہیے آپ کے پاس۔ آپ کے پیرنٹس، امی ابو کوئی بھی ایک اسی ڈسٹرکٹ پہ جاب کرتے ہوں، یا آپ نے میٹرک اسی ڈسٹرکٹ کے کسی اسکول سے کیا ہے۔ یہ 3 کنڈیشن ہے، تینوں میں کوئی ایک بھی اگر پوری ہے تو آپ اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ نیکسٹ ون ہے نان لوکل۔ نان لوکل مینس کہ جو پاکستانی تو ہیں لیکن اس ڈسٹرکٹ سے تعلق نہیں رکھتے، وہ کسی اور ڈسٹرکٹ کے ہیں، وہ نان لوکل کوٹا پہ اپلائی کریں، لیکن اس کے لیے اے گریڈ، منیمم اے گریڈ ہونا ضروری ہے۔ نیکسٹ ون ہے اسپورٹس۔ اسپورٹس آپ کو پتہ ہے وہ اسٹوڈنٹس ایلیجیبل ہیں جنہوں نے اسکول میں اسپورٹس کو صرف کھیلا ہی نہیں ہے بلکہ ان کے پاس ان کا سرٹیفکیٹ بھی ہے۔ اگر سرٹیفکیٹ ہے تو اپلائی کریں، اگر نہیں ہے تو پھر آپ ایلیجیبل نہیں ہیں۔ ڈسیبل وہ اسٹوڈنٹس جو معذور ہیں وہ اس پہ اپلائی کر سکتے ہیں، ان کے پاس ڈاکومنٹس ہونے چاہیے اس چیز کے بھی، ڈسیبلٹی کے۔ اس کے بعد کالج امپلائی، وہ اسٹوڈنٹس جن کے پیرنٹس امی یا ابو کالج، کسی بھی سرکاری کالج کے امپلائی ہیں، اسکول کے نہیں۔ اکثر اسٹوڈنٹ کیا کرتے ہیں، ان کے پیرنٹس اگر گورنمنٹ اسکول میں بھی ٹیچر ہیں تو اپلائی کر لیتے ہیں اس پہ، وہ لوگ ایلیجیبل نہیں ہیں۔ صرف جن کے امی یا ابو سرکاری کالج میں کام کرتے ہیں، پرماننٹ امپلائی ہیں، وہ اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ نیکسٹ ون ہے جورسڈکشن لوکل۔ جورسڈکشن لوکل کے لیے بھی 3 کنڈیشنز ہیں۔ ہر کالج نے اپنے جورسڈکشن ایریا سافٹ ویئر میں فیڈ کیے ہیں، جب آپ اس کو سلیکٹ کریں گے تو آپ کے پاس وہ ایریاز شو ہو جائیں گے۔ جورسڈکشن کے لیے بھی 3 کنڈیشنز ضروری ہیں، لائک ڈسٹرکٹ لوکل جس طرح تھا کہ آپ کے پاس اسی جورسڈکشن کا ڈومیسائل ہونا چاہیے، یا آپ کے پیرنٹس میں کوئی بھی ایک اسی جورسڈکشن میں جاب کرتا ہو، یا آپ نے اسی جورسڈکشن کے کسی بھی اسکول سے ایگزام کو پاس کیا ہو۔ کوئی بھی ایک کنڈیشن سیٹسفائی ہوتی ہے تو آپ ایلیجیبل ہیں اس کوٹا کے لیے۔ یہاں جب آپ سلیکٹ کریں گے تو کالجز نے سارے جورسڈکشن ایریاز یہاں پہ دیے ہیں، اپنا کنسرن جورسڈکشن ایریا سلیکٹ کریں۔ ڈکلیریشن اسٹیٹمنٹ میں آپ سے کہا گیا ہے کہ اگر آپ نے غلط انفارمیشن دی تو آپ کا ایڈمیشن کینسل ہو سکتا ہے، آپ ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے فرام ایڈمیشن، تو اسی لیے بالکل ٹھیک انفارمیشن دینی ہے، کچھ بھی غلط انفارمیشن نہیں دینی ہے آپ نے۔ اور کوٹاز کا خاص خیال رکھنا ہے کیونکہ بہت سے اسٹوڈنٹ اس میں کنفیوز ہوتے ہیں، غلط انفارمیشن کی صورت میں پھر آپ لوگوں کا ایڈمیشن آن دا اسپاٹ کینسل ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے سبمٹ اپلیکیشن کرنی ہے۔ آپ کے پاس میسیج آئے گا کنفرم ایڈمیشن ریکویسٹ، آپ کو یہ شو ہوگا۔ اب کنفرم ایڈمیشن ریکویسٹ کے بعد آپ نے
कंप्लीट अपनी डिटेल को पढ़ना है कि आपने कहीं पे कुछ गलत इन्फॉर्मेशन तो नहीं दी। इस सारी डिटेल को पढ़ें। इसके बाद आपने सबमिट एंड पे एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फ़ी पे क्लिक करना है। आपके पास इस तरह से एक पेज ओपन होगा जिस पे आपको ट्रैकिंग आईडी भी गिवन है। ये आपकी एप्लीकेशन आईडी है। ट्रैकिंग आईडी, अगर आपका कोई इशू बनता है, आपने चेक करना है कि आपकी फ़ी पे हो चुकी है, पेंडिंग स्टेटस है या वेरीफाइड है, तो आप अपने अकाउंट से भी चेक कर सकते हैं। लेकिन कॉलेज की फोकल पर्सन आपसे ट्रैकिंग आईडी भी पूछ सकते हैं। ये ट्रैकिंग आईडी बेसिकली आपकी एप्लीकेशन आईडी होती है। इस पे आपने फ़ीस जमा नहीं करनी। अक्सर स्टूडेंट क्या कन्फ्यूजन करते हैं कि वो ट्रैकिंग आईडी लेकर जाते हैं जैज़ कैश के पास और पैसे जमा करते हैं। आपने इस पे पैसे जमा नहीं करने। ये सिर्फ आपकी ट्रैकिंग आईडी है जो आपके एप्लीकेशन के लिए, आपकी एप्लीकेशन में कोई इशू आता है तो इसके थ्रू सर्च किया जा सकता है आपकी एप्लीकेशन को। इस पे पैसे जमा नहीं करने, ठीक है। 100 रुपीज़ पर एप्लीकेशन फ़ीस है जो आपने जैज़ कैश की शॉप पे सबमिट करने हैं। प्रोसीड विद पेमेंट को क्लिक करें। आपको एक टोकन आईडी मिलेगा। दिस टोकन मस्ट बी पेड एट एनी जैज़ कैश और थ्रू जैज़ कैश ऐप ऑन और बिफोर सितंबर 1, 2024। यहाँ पे वो डेट शो होगी जो कॉलेजेस ने लास्ट डेट ऑफ एडमिशन अनाउंस की है। ये वाला टोकन आईडी आपने जैज़ कैश की शॉप पे ले जाना है, उनको दिखाना है और इसी आईडी पे 100 रुपीज़ फ़ीस आपने सबमिट करनी है पर एप्लीकेशन फ़ी। अगर आप एक से ज़्यादा सब्जेक्ट में अप्लाई करना चाहते हैं या किसी और कॉलेज में भी अप्लाई करना चाहते हैं तो हर एक के लिए अलग टोकन आईडी आएगा और हर एक टोकन आईडी पे आपने 100 रुपीज़ फ़ीस जमा करनी है। फ़ीस जमा करने के 24 आवर्स के बाद आप अपने आईडी को दोबारा साइन इन करके चेक करें। आपका प्रोसेसिंग फ़ी स्टेटस पेंडिंग से वेरीफाइड होना चाहिए। इस तरह से आपको ये कंप्लीट एक एप्लीकेशन मिल गई। आपने इसको प्रिंट आउट करना है और ये प्रिंट लेकर एडमिशन के टाइम पे हार्ड कॉपी के साथ सबमिट करना है। लेकिन कोशिश करें कि जब आपका ये स्टेटस पेंडिंग से वेरीफाइड हो जाए देन आप इसको प्रिंट आउट कर लें। वेरीफाइड स्टेटस आपको 24 आवर्स तक के अंदर शो हो जाएगा। अगर नहीं होता तो फिर आपने उस कॉलेज जाकर वहाँ के फोकल पर्सन से उसको प्रूफ बताना है। लाइक जैज़ कैश की शॉप में आपने उनसे कुछ ना कुछ रिटर्न लेना है कि आपने फ़ीस पे कर ली है। अक्सर इशू आते हैं फ़ीस जमा करने में, तो आप लोगों ने ख्याल रखना है कि जब आप फ़ीस पे करें तो आपने वहाँ पर जैज़ कैश वालों से कुछ रिटर्न प्रूफ लेना है। तक आपका एडमिशन प्रोसेस एक एप्लीकेशन के लिए कंप्लीट। अगर आपने किसी और कॉलेज में भी अप्लाई करना है या आपने इसी कॉलेज में किसी और सब्जेक्ट के लिए करना है तो यहाँ से न्यू एडमिशन रिक्वेस्ट पे आएँ और वही प्रोसेस दोबारा से कंटिन्यू करें। सेलेक्ट कॉलेज डिस्ट्रिक्ट, इंस्टीट्यूट, डिसाइड एडमिशन प्रोग्राम, वही प्रोसेस आपने फिर से कंटिन्यू करना है। आपकी एकेडमिक एंड पर्सनल प्रोफाइल एक दफ़ा सेव हो गई, वो आपको दोबारा इंटर करने की ज़रूरत नहीं होती। जब जब आपने अप्लाई करना है किसी भी कॉलेज में किसी भी सब्जेक्ट और सब्जेक्ट्स के लिए तो न्यू एडमिशन रिक्वेस्ट पे जाके अप्लाई करें। ऑल एप्लीकेशन से आप अपनी एप्लीकेशन की चेक कर सकती हैं कि आपकी फ़ीस अभी तक पेंडिंग है या आप वेरीफाइड है, ठीक है। अपना पेमेंट स्टेटस यहाँ से देख सकती हैं। लेकिन जब आप जैज़ कैश में पे कर लें तो उसके 24 घंटे के अंदर ये वेरीफाइड होना चाहिए। कोई भी इशू होता है आपको तो आप जिस कॉलेज में अप्लाई कर रही हैं वहाँ की फोकल पर्सन से जाके बात कर सकती हैं, उनसे गाइडेंस ले सकती हैं। रजिस्टर कंप्लेन, किसी भी किस्म की कंप्लेन की सूरत में आप यहाँ पे कंप्लेन भी देख सकती हैं। कोई भी इशू है किसी भी किस्म का तो आप यहाँ पे कंप्लेन की फॉर्म में सबमिट करें और वो कंप्लेन उसी कॉलेज के फोकल पर्सन के पास भी चली जाएगी और वहाँ से भी वो आपकी इशू को रिज़ॉल्व कर सकते हैं। कॉलेजेस ने हेल्प डेस्क अरेंज किए हैं
اگر آپ لوگوں کے پاس فیسلٹی نہیں ہے انٹرنیٹ کی یا آپ لوگ خود سے اپلائی نہیں کر سکتے تو جس کالج میں ایڈمیشن لینا ہے اس کالج وزٹ کریں، اپنے اوریجنل ڈاکومنٹس لے کر وہاں جائیں اور وہاں پہ ہیلپ ڈیسک ممبر آپ کے لیے اپلائی کریں گے۔ لیکن یاد رکھیں کہ جیز کیش کی 100 روپیز فی آپ نے خود سبمٹ کرنی ہے اور لاسٹ ڈیٹ سے پہلے آپ نے جیز کیش کی فیس سبمٹ کرنی ہے۔ اگر ڈیٹ گزر گئی تو اس کے بعد آپ کی فیس سبمیشن نہیں ہو سکے گی، اور یہ جو 100 روپیز فیس ہے یہ صرف آپ کے پر اپلیکیشن فارم کی فیس ہے، آپ کی ایک اپلیکیشن فارم کی فیس ہے۔ یہ جتنی اپلیکیشنز دیں گے اتنی ہی آپ نے ہر الگ ٹوکن کے لیے الگ فیس سبمٹ کرنی ہوگی۔ باقی کسی بھی قسم کا ایشو آتا ہے آپ لوگوں کو تو آپ لوگ اپنے کنسرن کالج کے فوکل پرسن سے کنٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ تھینک یو۔